بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 10ویں کلاس ترجمۃ القرآن جو ہے اس کی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ النحل۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے اس چینل پہ 9th کلاس اسلامیات ترجمۃ القرآن اور 10th کلاس اسلامیات اور ترجمۃ القرآن تمام کے انشاءاللہ لیکچر جو ہیں وہ آپ کو اپلوڈڈ ملیں گے۔ تو ہمارے پاس یہ صورت ہے جی سورۃ النحل۔ تو اس کی جو ہے وہ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس تعارف، تو تعارف کے اندر ہم لکھیں گے کہ جی سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں صورت ہے۔ پہلا MCQز آ گیا ہمارے پاس۔ دوسرا جی یہ 14ویں پارے میں ہے، یہ ہمارے پاس دوسرا MCQز آ گیا۔ اس کے بعد جی اس کے 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے اور MCQز بھی بن جاتا ہے کہ سورۃ نحل جو ہے اس کے رکوع اور آیات کتنی ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ آ گیا جی اس کا مقام نزول، کہ یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کو نحل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس MCQز آ گیا کہ نحل کا معنی کیا ہے یا شہد کی مکھی کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس صورت کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کہ اس صورت کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ تو شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ نحل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النعم بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک جو ہے وہ آ گئی جی وجہ تسمیہ، اور اس صورت کا جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے ہی پیرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ کویسچن اور MCQز بن جاتے ہیں۔ اگر ہم آگے دیکھیں جا کے تو ہمارے پاس یہاں سے آ جاتا ہے جی اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں جی نعمتیں جو اللہ پاک نے جو ہے وہ انسانوں کے لیے بیان کی ہیں۔ تو یہاں پہ شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ جی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ جو ہے وہ نحل کے اندر کون کون سی جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ تخلیقات یا کون کون سی جو ہیں وہ چیزیں بیان کی ہیں جو انسانوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہیں۔ تو اسی میں ہے جی کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جانوروں سے حاصل ہونے والے جو ہیں وہ فائدے ہیں۔ کچھ جانور جیسا کہ اونٹ، گھوڑے، کھچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی آسمان سے بارش برسانا، اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلا زیتون، کھجور، انگور کا اگنا، اور بعض درختوں سے سائے کے حصول کے لیے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے جانوروں کا تذکرہ آ گیا، پھر جو ہے وہ ہمارے پاس پانی کا تذکرہ آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سایہ دار یا درختوں کا جو ہے وہ تذکرہ آ گیا۔ سمندر کا اب جی ہمارے پاس اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں سمندر سے، تو سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑ جو ہیں جی اب ان کا تذکرہ اجماع دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے، اور اسے زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا، اور ستاروں کی تخلیق جو ہے فرما دینا جس سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمندر میں کشتیاں چلانا، پرندوں کو کھلی ہواؤں پر پھیرنا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا آ جائے گا جی اس کا خلاصہ جو ہے۔ اس کے بعد ہے جی اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے، مثلاً یہاں پہ آ جائیں گے جی ابن آدم کے لیے مختلف رشتے کون کون سے ہیں؟ بیوی، بیٹے اور پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ درد محسوس کر سکے، پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ اور دل عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ انہی نعمتوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج مثلاً پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یہ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ تو سورۃ النحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ 3 چیزیں ہیں جی اس میں، 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، 2 اثبات توحید، اور تیسرا ہے جی شرک کا رد۔
اب اس کے بنیادی مضامین دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی مضامین جو ہیں ان میں کس کس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیونکہ یہ لانگ سوال بھی آتا ہے تو یہ ابھی سے جو ہے وہ ہم اس کی ہیڈنگز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہی آپ کی جو ہے وہ اس کے ایکسرسائز کے اندر یہ لانگ کویسچن ہوگا کہ سورۃ النحل جو ہے اس کے بنیادی مضامین کون سے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ لانگ بھی ہوگا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں جی اسی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی ہیڈنگز کروا دی جائیں۔ سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس قیامت کا برحق ہونا، ٹھیک ہے جی، قیامت کا آ کے رہنا، یہ قیامت کا برحق ہونا۔ تو اس میں ہم بیان کریں گے جی کہ سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ یہاں تک ہمارے پاس جو ہے یہ ہیڈنگ آ جائے گی قیامت کا برحق ہونا۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یا فرشتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں، جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وہی پہنچانا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے یہ نوری مخلوق یا فرشتوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہیڈنگ بن جائے گی۔ یہاں سے ہماری ہیڈنگ بنے گی جی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو اس میں ہم بیان کریں گے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کی ہیڈنگ جو ہے یہ یہاں تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیڈنگ آ جائے گی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تسلی دے۔ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ذکر آ جائے گا جی، ہیڈنگ آ جائے گی جی ذکر کی۔ ذکر سے کیا مراد ہے یا ذکر کیا ہے؟ تو یہ ہم یہاں سے پڑھیں گے جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی ہیڈنگ مکمل ہو جائے گی۔ آگے جی دو گروہوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیڈنگ بنے گی کہ دو گروہوں کا تذکرے کا احوال یا دو گروہوں کا تذکرہ۔ اس دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا گروپ جو ہے جی ہمارے پاس پہلا گروہ جو ہے وہ ہے جی ایک گروہ منکرین حق کا ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کی بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، نہ شکرے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے جی تو منکرین حق کا انجام جو ہے انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کے اخروی عذاب کے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ مکمل اینڈ تک آئے گا کہ جب جو ہے ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے، اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے اور انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی دوسرا گروہ جو ہے وہ کون سا ہوگا جی؟ اہل ایمان کا گروہ۔ اہل ایمان کا گروہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور سورت کے آخر میں کچھ احکام بیان یہاں تک کیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سورت کے اختتام پر کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں، عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گا جی عدل کرنے کا حکم۔ عدل کا معنی جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے عدل اور احسان جو ہے اس کے اندر فرق جو ہے یہ بھی شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے، اور ویسے یہ ہمارے پاس ہیڈنگ بھی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس بت پرستی کی ممانعت۔ تو یہ ہمارے پاس سوال بھی بنے گا بت پرستی کی ممانعت جو ہے وہ کن الفاظ میں کی گئی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس تذکرہ ہے جی کہ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت جو ہے وہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام
ہو کہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اس طرح یہ بت تمہیں نفع نقصان، عزت و ذلت یا زندگی و موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا ان بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آؤ۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بت پرستی کی ممانعت جو ہے اس کا تذکرہ آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آیت نمبر 89 اور 90، یہ ہمارے ترجمے بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ جی ہمارے پاس ہیڈنگ بنے گی جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا تذکرہ۔ یہ یہاں سے ہم پڑھیں گے جی کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر گواہ بنا دیا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، قرآن مجید میں ہر چیز واضح بیان ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جی حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنہ کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور اس کے متعدد صفات کا ذکر کی گئی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے، اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے جی وہ ہمارے پاس آ جائے گی جی عمدہ حکمت اور عمدہ نصیحت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات تذکرہ کر کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے اس طریقے سے بحث کی جائے کہ جو بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی یہ مکمل